اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ ایک بے گناہ شخص کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے ایک سخت ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے وہ عہد یاد دلایا جس کے تحت طے پایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر سے کسی بھی عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اب اگر اس کے بعد میں دوبارہ کوئی سوال کروں تو بے شک مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور ایک شہر میں پہنچتے ہیں اور کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے انہیں اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ انہیں ایک خستہ دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی اور خضر نے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب سے پوچھتے ہیں کہ خضر نے اس کام کی اجرت کیوں نہیں لی؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں اب بس ہو گیا، تمہارے اور میرے درمیان یہاں سے جدائی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کشتی کو نقصان اس لیے پہنچایا تھا تاکہ دریا کے دوسرے کنارے پر موجود بادشاہ کو غریب ماہی گیروں کی کشتیاں زبردستی ضبط کر لینے سے روکا جا سکے۔ جہاں تک نوجوان کو قتل کرنے کا معاملہ ہے، اس نوجوان کے والدین سچے مومن تھے اور وہ لڑکا ایک سرکش اور کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کے بدلے میں ایک راست باز اور زیادہ محبت والا بیٹا عنایت کرے گا۔ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کی تہ میں ان کا خزانہ دفن تھا۔ چونکہ ان کا باپ ایک پرہیزگار انسان تھا، اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور وہ بچے جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے حاصل کر سکے۔ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کے طور پر کیا گیا تھا۔ یہ ان باتوں کی تشریحات ہیں موسیٰ علیہ السلام جن کا مشاہدہ صبر کے ساتھ نہیں کر سکے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھ رہے ہیں، ان سے کہیے میں ان کا تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں بڑا اقتدار عطا کیا تھا اور ہر قسم کے اسباب اور وسائل عنایت کیے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مہم پر نکلا اور مغرب میں غروب آفتاب کی حد تک پہنچا تو اس نے ایک دلدل کے چشمے کے پاس کچھ لوگوں کو پایا۔ اس نے ان کے سامنے دین کی دعوت دی اور انہیں خبردار کیا۔ پھر اس نے کہا کہ ان میں سے جو بھی ظلم کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور ان کے کام بھی آسان ہوں گے۔ وہ پھر ایک اور مہم پر نکلا اور مشرق میں طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں اس نے ایسی قوم کو دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان فراہم نہیں کیا تھا، یعنی ان لوگوں کے پاس مناسب کپڑے اور مکانات نہیں تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان والے مقام تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایسی قوم کو دیکھا جو اس کی زبان مشکل سے سمجھ پا رہی تھی۔ ان لوگوں نے درخواست کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تمہیں کوئی خراج ادا کریں تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹی دیوار تعمیر کر دی جائے؟ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے چند مزدوروں کی مدد فراہم کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ جب اس نے دو پہاڑوں کے درمیان والے خلا کو پاٹ دیا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب آگ دہکاؤ، یعنی ہوا پھونکو۔ انہوں نے اس وقت تک ایسا کیا جب تک لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی۔ پھر ذوالقرنین نے اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا۔ اس طرح ایک بہت ہی مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔
جس کو یاجوج اور ماجوج چڑھ کر پار نہیں کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار زمین کے برابر کر دی جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر موجوں کی طرح امڑنے کے لیے کھلا چھوڑ دے گا، سور پھونک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو ان کافروں کے سامنے لا کھڑا کرے گا جو اس کی نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور اس کی تنبیہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا دیجئے، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی بن جائے تو اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں یعنی اللہ کی تعریف ختم ہو جائیں، سمندروں کا پانی ضرور سوکھ جائے گا، اور اگر اس کو بھرنے کے لیے اللہ اتنی ہی مقدار میں ایک اور سمندر لائے تو بھی اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف یہ بتانے کے لیے وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا خدا صرف ایک ہی معبود یعنی اللہ ہے۔ اس لیے جس کسی کو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے کی آرزو ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس مہربانی کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے ایک بچے کی دعا مانگی جو یعقوب علیہ السلام کی میراث کو آگے بڑھانے اور وہ بچہ اپنی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یحییٰ نام کے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ نے یحییٰ کو دانائی عطا کی تھی جبکہ ابھی ان کا لڑکپن تھا، اور انہیں نرم دلی اور پاک بازی بھی عطا کی۔ ان کی پرورش پرہیزگار انسان اور والدین کے فرما بردار کے طور پر ہوئی، اور وہ نہ کبھی مغرور ہوئے اور نہ ہی نافرمان بنے۔ سلام ان پر جس دن کہ وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی موت ہو اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مریم کا قصہ بیان کرو۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر پردے میں تنہا بیٹھی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم علیہ السلام نے اسے وہاں سے نکل جانے کو کہا اور اللہ کی پناہ طلب کی۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ہے جو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ مریم علیہ السلام کہتی ہیں، میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، تمہارا رب کہتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور ہماری طرف سے ایک رحمت بنائیں، اور یہ تو ایک طے شدہ معاملہ ہے۔ جزکی کا درد انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے گیا۔ وہ کرب سے چیخ پڑیں، کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگ بھی مجھے بھول چکے ہوتے۔ فرشتے نے نیچے سے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے پاؤں تلے پانی کا چشمہ رواں کر دیا ہے۔ اگر تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ گی تو وہ تازہ پکے ہوئے کھجور تمہارے اوپر گرائے گا، بس کھاؤ اور پیو اور خود کو تر و تازہ کر لو۔ مریم جب بچے کو لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اسے ایک ناقابل یقین بات قرار دیا اور مریم سے سوالات کرتے رہے۔ اس کے جواب میں مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے اس نے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے،
اور مجھے سرکشی کرنے والا اور نافرمان نہیں بنایا ہے۔ سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ۔ یہ ایک سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی ہی میرا رب اور تم سب کا رب ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز نبی تھے۔ وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ کسی طرح آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آگے انہوں نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، اے میرے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کریں، اس نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے۔ اے میرے ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے والد نے کہا، ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو پھر میں تجھے سنسار کر کے مار ڈالوں گا، تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، سلامتی ہو آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف فرما دے، آپ لوگوں کو بھی اور جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان ہستیوں کو بھی چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی اور اللہ نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں سچی ناموری عطا کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پسندیدہ انسان تھے۔ ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ چند پیغمبر ہیں جن کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اس آیت پر سجدہ ہے۔ لیکن ان کے بعد آنے والی نسلوں نے نماز کو ترک کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، بس جلد ہی وہ اپنی گمراہی کا نتیجہ بھگتیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی تمام کافروں کو شیطانوں سمیت جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاضر کرے گا۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے جہنم کی آگ پر سے ہو کر گزرنا نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ تعالی کا قطعی فیصلہ ہے جو کسی بھی حالت میں ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو نجات دے گا جو زمین پر اپنی زندگی میں پرہیزگار تھے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایسی سخت اور بیہودہ بات ہے کہ اسے سن کر آسمان پھٹ جائیں، زمین میں شگاف ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تمہاری اپنی زبان میں آسان کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو خبردار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہستی ہے جسے تم کوئی بات پکار کر کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ مخفی باتیں بھی جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم؟ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر پر تھے تو اپنا راستہ بھول گئے تھے، پھر انہوں نے کچھ فاصلے پر آگ دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ انہیں چن لیا گیا ہے اور نبوت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ چند نشانیاں دکھاتا ہے جو اس کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی جانے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا عصا زمین پر پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے پھینکا تو وہ چلتے پھرتے سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بے خوف ہو کر پکڑ لو اور وہ پھر اپنی پہلی شکل میں واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو اور وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کی تقویت کے لیے ان کا وزیر مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درخواست قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا احسان یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ دیا تھا کہ انہیں صندوق میں رکھو جبکہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، اور اس صندوق کو دریا میں چھوڑ دو، دریا نے صندوق کو کنارے پر لا کر پھینک دیا اور فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ پھر موسیٰ کی بہن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی پر یہ عیا کیا کہ ایک عورت موجود ہے جو اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی ماں کے پاس ہی واپس پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نشانیوں کے ساتھ وہ فرعون کے پاس جائیں، کیونکہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس سے نرم لہجے میں بات کریں اور اللہ کے بارے میں بتائیں، اور اس سے کہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے اور ان پر ظلم نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ جب فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی مخصوص ساخت بخشی، پھر ان کو صحیح راستہ دکھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نشانیاں دکھائیں تو فرعون نے اسے جادو قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک منصوبہ ہے جو لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال باہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگری کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی، اور شاہی جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلے کے لیے تہوار کا دن مقرر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے وہ اپنا جادو دکھائیں۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو زمین پر حرکت کرنے لگیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ تب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ اجگر بن کر جادوگروں کی ساری بناوٹی چیزیں نگل گیا۔ جادوگروں یعنی ماہر پیشہ ور نے پہچان لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، لہذا تمام جادوگر عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون یہ دیکھ کر مشتعل ہو گیا اور کہا کہ وہ ان جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دے گا اور کھجور کے درختوں کے تنوں پر انہیں سولی چڑھائے گا۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ انہوں نے جس معجزے کا مشاہدہ کیا ہے اس پر فرعون کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ فرعون تو انہیں صرف اسی دنیا کی زندگی میں سزا دے سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو جزا ملے گی وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو سزا ملے گی وہ بڑی ہی سخت اور دیر پا ہوگی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ راتوں رات اپنے پیروں کو ساتھ لے کر نکل پڑیں اور سمندر میں لوگوں کے لیے خشک راستہ بنانے کے لیے ضرب لگائیں اور خوف زدہ نہ ہو۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چل پڑا، اور پھر سمندر ان پر پوری طرح چھا گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر پہاڑ پر آئے تو اللہ نے ان کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام سخت غصہ اور رنج کی حالت میں واپس لوٹے تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ وہ سامری تھا جس نے انہیں اپنے زیورات آگ میں ڈالنے کو کہا، اور اس نے ایک بچڑا تیار کیا جو گائے کی سی آواز نکال رہا تھا۔ پھر سامری نے کہا، یہ تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تمہیں بتانا بھول گئے۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور نہ وہ کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر سامری سے کہا، اب اے سامری، تجھے اس معاملے میں کیا کہنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے رسول یعنی اللہ کے فرشتے جبرائیل جب سمندر پار کیا جا رہا تھا کہ نقش قدم سے ایک مٹھی بھر دھول اٹھا لی اور بچڑا گھڑتے وقت میں نے اس میں پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لعنت کی اور کہا، تو یہاں سے چلے جا، اور اب باقی ساری زندگی سامری لوگوں سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھونا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بچڑے کو جلا ڈالا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، تم سب کا معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ جو اس ذکر یعنی قرآن سے روگردانی کرے گا اسے قیامت کے دن اپنے گناہ کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ قیامت کے دن خوف و دہشت کی وجہ سے گنہگاروں کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ وہ آپس میں چپ کے کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں مشکل سے 10 دن گزارے ہوں گے۔ اس وقت ان میں سے جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا، نہیں، تم لوگوں نے ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ قیامت کے اور کچھ مناظر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے دھول کی طرح ہوا میں بکھیر دے گا، زمین کو سپاٹ میدان میں بدل دے گا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، کوئی ذرا سی بھی اکڑ نہیں دکھا سکے گا، سب کی آوازیں دبی دبی سی ہوں گی، بس ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ بھی نہیں سنو۔ تمام لوگ اللہ کے سامنے اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جس نے بھی ظلم کا بوجھ اٹھا رکھا ہوگا وہ نامراد ہوگا، لیکن جو مومن اور نیک اعمال کرنے والا ہوگا اسے کسی قسم کی ناانصافی یا حق تلفی کا کھٹکا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی یاد دہانی کر رہا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اللہ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا حقیقی دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوائے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ شیطان نے آدم اور ان کی بیوی کو یہ کہتے ہوئے بہکایا، میں تم کو وہ درخت دکھاتا ہوں جس سے تمہیں دائمی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جس کے بعد ان کا سطر ایک دوسرے پر کھل گیا اور جنت کے پتوں سے وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کے رب نے ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ پھر فرمایا، تم سب آدم، حوا اور ابلیس یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ دنیاوی زندگی کی ان آسائشوں کی طرف شوق سے نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھنا جو اللہ نے بعض لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے انہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی ادائیگی کے پابند رہو۔ اللہ تم سے کوئی رزق طلب نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہی ہے جو تمہیں روزی فراہم کرتا ہے، بھلا انجام تو تقوی والوں ہی کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن میں تم سے متعلقہ معاملات کا ہی ذکر کیا گیا ہے، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں نہ وہ اس کی بندگی پر تکبر کرتے ہیں نہ اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا نہیں تھکتے۔ اگر اللہ کے سوا دوسرے بھی معبود ہوتے تو آسمانوں اور زمین دونوں کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی دائمی زندگی نہیں دی، اس لیے اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ یعنی کفار ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ نبی کو بھی موت آنے والی ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے اور برے حالات سے گزارتے ہوئے تمہاری آزمائش کرتا ہے، آخر کار تمہیں پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ قیامت کے دن جب ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو لائے جائیں گے تو پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو حساب میں شامل کر لے گا، اور حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔